حیدرآباد کے سکندرآباد گاندھی اسپتال سے قیدی فرار ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ 2 روز قبل سہیل نامی قیدی کو میڈیکل ٹیسٹ کے لیے گاندھی اسپتال لایا گیا تھا، جہاں سے وہ فرار ہو گیا۔ بیگم پیٹ میں ڈکیتی کیس میں سہیل کو پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ چرلاپلی جیل منتقل کرنے سے قبل طبی معائنے کے لیے اسے گاندھی اسپتال لے جایا گیا۔ اس دوران وہ واش روم کی وینٹیلیٹر سے کود کر فرار ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ کئی مقدمات میں ملوث رہا ہے۔ اس واقعے کے بعد چلگل گوڑہ پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے مفرور قیدی کی شروع کر دی تلاش۔ حیدرآباد کے امیر پیٹ میٹرو اسٹیشن اور میتری ونم کے علاقے میں بارش کے دوران پانی جمع ہونے کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہائیڈرا نے اقدامات شروع کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی ہدایت پر ہائیڈرا کمشنر اے وی رنگناتھ نے علاقے کا معائنہ کیا۔ کمشنر نے کرشن کانت پارک میں موجود تالاب اور اطراف کے نالوں کا جائزہ لیا۔ جبلی ہلز روڈ نمبر 10 وینکٹ گری، رحمت نگر اور یوسف گڑھ سے بہہ کر آنے والے نالوں کے پانی کا معائنہ کیا۔ ماہرین کی رائے ہے کہ اگر اوپر سے آنے والا پانی کرشن کانت پارک کے تالاب کی طرف موڑ دیا جائے تو کافی حد تک سیلابی پانی پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس وقت پانی سیدھا مدھورا نگر کے راستے امیر پیٹ تک پہنچ رہا ہے، جس کے باعث میٹرو اسٹیشن کے نیچے پانی جمع ہو رہا ہے۔ امیر پیٹ کا علاقہ زمین کی سطح پر برابر ہونے کی وجہ سے پانی کی نکاسی میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ کمشنر نے ہدایت دی ہے کہ امیر پیٹ سنجیو ریڈی نگر مین روڈ پر نالوں کے لیے بچھائی گئی پائپ لائنوں میں رکاوٹوں کی نشاندہی کے لیے GPS سروے کیا جائے۔ پیرامیڈیکل کی تعلیم میں نمایاں خدمات انجام دینے والی ڈاکٹر سیدہ عائشہ بشیر، صدر شعبہ فزیوتھراپی، رائل پیرامیڈیکل اینڈ ووکیشنل جونیئر کالج بہادرپورہ کو خصوصی ایوارڈ عطا کیا گیا۔ وومین کانکلیو سال 2025 میں سابق گورنر اور ہندوستان کی پہلی خاتون IAS آفیسر کرن بیدی نے ڈاکٹر سیدہ عائشہ بشیر کو باوقار ایوارڈ عطا کیا۔ اس موقع پر منہا ڈینٹل ملک پیٹ کی ڈاکٹر فائزہ بیگم BDS MRD کو سرجری اینڈ سوشل لیڈرشپ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ PA اور منگل کی درمیانی رات بلاگوڑا روڈ پر گنیش کی مورتی کو لے جانے کے دوران برقی شاک لگنے سے 2 افراد کی ہو گئی موت۔ مقامی پولیس کے مطابق لوگوں کا ایک گروپ منگل کی صبح تقریباً 1 بجے ایک ٹریکٹر پر پرانے شہر کے جلپلی گنیش مارکیٹ سے لال دروازے کی طرف ایک بڑی گنیش کی مورتی کو منتقل کر رہے تھے۔ جب گاڑی رائل سی ہوٹل پوائنٹ پر پہنچی تو مورتی کی نوک اوور ہیڈ ہائی ٹینشن تاروں سے ٹکرا گئی۔ 2 افراد دھونی اور وکاس جو ٹریکٹر پر موجود تھے برقی شاک کی زد میں آ گئے۔ گنیش کی مورتی کے ساتھ موجود دیگر لوگوں نے انہیں بچایا اور علاج کے لیے حیدرآباد کے ایک اسپتال منتقل کیا۔ دونوں کی اسپتال میں علاج کے دوران موت ہو گئی، جبکہ ایک اور شخص اکھل جس کو شدید چوٹیں آئیں زیر علاج ہیں۔ محکمہ برقی کے حکام نے جائے وقوع کا دورہ کیا اور بجلی کی لائنوں کا معائنہ کیا۔ تلنگانہ ساؤدرن پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی لمیٹڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر مشرف علی فاروقی نے گنیش لے جانے کے دوران احتیاط برتنے اور اوور ہیڈ پاور کیبل سے دور رہنے کا مشورہ دیا۔ اتر پردیش کے غازی پور ضلع میں 9ویں جماعت کے طالب علم نے 10ویں جماعت کے ساتھی کو چاقو مار کر دیا ہلاک۔ غازی پور ضلع کے ایک خانگی اسکول میں پیر کی صبح کو سنسنی خیز واقعہ پیش آیا، جہاں 9ویں جماعت کے 16 طالب علم نے 10ویں جماعت کے ساتھی کو چاقو مار کر ہلاک کر دیا۔ یہ واقعہ مہاراج گنج لوکلٹی ٹاؤن میں واقع سن بیم اسکول میں اس وقت پیش آیا جب کلاسز جاری تھے۔ پولیس کے مطابق ملزم طالب علم اپنے ساتھ اسکول میں چاقو لے آیا اور اسی سے اس نے 15 سالہ آدتیہ ورما پر حملہ کر دیا۔ اس دوران 2 اور طلبہ نے بچانے کی کوشش کی تو وہ بھی زخمی ہو گئے۔ زخمی طلبہ کو میڈیکل کالج اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں ان کا علاج ہے جاری۔ تلنگانہ کے ضلع نظام آباد میں ایک چونکا دینے والا واقعہ پیش آیا، جہاں ضلع کے بودھن کے بھوانی پیٹ گاؤں میں ایک جاسوس کبوتر پکڑا گیا، جس نے گاؤں والوں اور پولیس کو حیرت میں ڈال دیا۔ اطلاعات کے مطابق ایک نابالغ لڑکے کو یہ کبوتر پراسرار انداز میں ہاتھ آیا، لیکن اصل سنسنی اس وقت پھیلی جب اس کے پیر میں ایک کوٹ شدہ رنگ باندھا ہوا تھا اور اس کبوتر کے پروں پر خفیہ کوڈ نمبرز دیکھے گئے۔ گاؤں والوں نے فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے کبوتر کو اپنی تحویل میں لے کر تفتیش شروع کر دی۔ اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ آخر یہ جاسوسی کبوتر کہاں سے آیا اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ حیدرآباد میں بارش نے ایک بار پھر شہری زندگیوں کو مفلوج کر دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پیر کی شب تقریباً 8 بجے سے شروع ہونے والی بارش مسلسل برس رہی ہے، جس کے باعث اسکول اور دفاتر جانے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اہم شاہراہوں کے ساتھ ساتھ نشیبی علاقے بھی پانی میں ڈوب گئے۔ محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ بارش میاں پور میں ریکارڈ کی گئی، جہاں
5.2 सेंटीमीटर बारिश हुई। इसी तरह चंदानगर में 4.7, हैदरनगर और लिंगमपल्ली में 4.6, पटनचेरू में 4.4, KPHB और यूसुफगढ़ा में 4.3, शेखपेट और रामचंद्रपुरम में 4.3, हफीजपेट में 4.3, बंजाराहिल्स और बोराबंडा में 4.2 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शदीद बारिश के बाइस कई मकामात पर ट्रैफिक जाम, बिजली की सप्लाई मुतासिर होने और घरों में पानी दाखिल होने की शिकायत भी मौसूल हुई है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इंकिशाफ किया है कि तेलंगाना में भी वोट चोरी के जरिए कांग्रेस को शिकस्त देने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम मुत्तहिदा तौर पर इस साजिश को बेनकाब करेंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी रविंद्र भारती में श्री सरदार सरवाई पापन्ना गौड़ महाराज के 375वीं यौम पैदाइश तकारीब से खिताब कर रहे थे। इससे कबल वज़ीर आला ने टैंकबंड पर पापन्ना गौड़ के मुजस्समे की तनसीब के कामों का संग बुनियाद रखा। तकरीब में नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का, सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़, रियासती उदरा जोपल्ली कृष्ण राव, वी श्रीहरि, पूनम प्रभाकर, सदरनशीन BC कमीशन जी निरंजन, साबिक रुकन पार्लियामेंट मधु याचकी गौड़ और अरकान असेंबली ने शिरकत की। मुल्क भर के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए नीट काउंसलिंग का अमल जारी है। दूसरी तरफ रियासत में एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर और वेटरनरी डिग्री कॉलेजेस में दाखिलों के लिए PG एफसेट में दाखिलों का अमल मंगल से शुरू हो रहा है। रियासत में बेशतर तलबा दोनों के लिए दरख्वास्तें दाखिल कर चुके हैं। ज़राअत से मुतालिक एग्री कोर्सेज की नशिस्तें भर्ती के मामले में उलझन पैदा हो गई है। उम्मीदवार पहले एग्री कोर्सेज में दाखिला लेंगे, उसके बाद जब उन्हें MBBS या BDS में दाखिला मिलता है तो वो एग्री कोर्सेज में अपना दाखिला मनसूख कर देंगे। ऐसी सूरत में ये नशिस्तें खाली रह जाने के इम्कानात हैं। रियासत में बहुत से तलबा ने इंटरमीडिएट BPC क्वालिफाई करने के बाद नीट और TG एफसेट के इम्तिहानात में हिस्सा ले रहे हैं। अगर एक के बाद दूसरी काउंसलिंग मुनक्किद की जाती तो कोई मसला नहीं था, लेकिन बेवक्त होने वाली दोनों काउंसलिंग परेशानी का मसला बन गई है। तेलंगाना में जब से नीट का अमल शुरू हुआ है तब से एग्री, हार्टिकल्चर और वेटरनरी नशिस्तों की भर्ती के ताल्लुक से यही सूरत हाल पाई जाती है।